اچھا اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. سلسلہ ہو چکا ہے, آپ جوائن کر چکے ہیں اور آپ نے ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں. پھر الیکشن آتے ہیں. 85 میں غالباً ضمنی الیکشن آیا تھا اور اس میں شیخ لیاقت صاحب کو بھی آپ نے سپورٹ کیا, عامر لیاقت مرحوم کے جو والد تھے وہ بھی وابستہ تھے تنظیم سے. پھر 88 میں جو ہے وہ فل فلیش ایک MQM جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئی تھی. کیا ماحول تھا اس وقت؟ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے نا 87 میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے اور اس میں ہم نے حیدرآباد اور کراچی سے جو ہے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی اور دیگر اور چھوٹے شہروں سے بھی ہم نے کافی ہمارے عوامی نمائندے آئے. لیکن وہ ہمارا پہلا تجربہ تھا اور اس تجربے کی بنیاد پر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کی بہت خدمت کی اور ہم نے بہت زبردست کام کیا. 88 کا جو قومی اور صوبائی کا الیکشن تھا تو وہ ہم جیتے اسی بنیاد پہ تھے کہ ہم نے ایز اے کونسلر جو ہے وہ شہر میں بہت اچھا کام کیا تھا اور لوگ ہم سے مطمئن تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ مجھے موقع ملا تھا 88 امیدوار بننے کا صوبائی اسمبلی کا, تو مجھے سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی میں پورے پاکستان میں جو ہے زیادہ ووٹ ملے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں, اور اسی طرح ایسم اسلم جو ہے وہ کراچی سے کھڑے ہوئے تھے MQM کی طرف سے, تو ان کو بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے. انہوں نے بھی پورے پاکستان کا ریکارڈ بریک کیا تھا. تو یہ کیفیت تھی ہماری عوام میں مقبولیت کی اور جو ہے اہمیت کی. لوگ آئے تھے ووٹ ڈالنے. جی ہاں بالکل آئے. ٹرن آؤٹ بھی بڑا ہوگا یقیناً. جی ہاں بالکل. جب اتنے تعداد میں آپ لوگوں کو ووٹ پڑے تو ٹرن آؤٹ بھی زیادہ رہا ہوگا. اس وقت کمپٹیشن اس وقت پیپلز پارٹی سے تھا. کمپٹیشن شہر میں نہیں تھا ہمارا کوئی. آپ کا شہر میں نہیں تھا, کلین سویپ تھا. ہاں بالکل, بلکہ جو بھی مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں. اچھا, یہ صورت ہے. ہاں کیونکہ 88 کا الیکشن تو مانا جاتا ہے کہ جی ایک بڑا زبردست, اور پھر اب یہ 2024 کا آیا ہے جو کہ بڑا پاور پیک رہا ہے. ہاں اچھا, اور پھر میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ صورتحال کہ جو آج ہمیں نہیں حاصل ہے, اور وہ یہ کہ جو MP MNA جو تھے وہ اپنا کام کر رہے تھے, جو ان کا کام ہے مطلب صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں قانون سازی کا, اور یقین جانے کہ بلدیاتی معاملات ہم بالکل بھی نہیں دیکھتے تھے. اچھا, کیونکہ میئر کے بڑے اچھے اختیارات تھے اور کونسلرز بڑی محنت سے کام کر رہے تھے. اور یہ جو آج ہمیں مشکلات ہیں کہ کوڑا اٹھانے کا معاملہ ہو, گٹر کا معاملہ ہو, تو وہ بھی MP MNA دیکھ رہا ہے. تو میئر صاحب دیکھ نہیں سکے نا یہ کوڑا اٹھانے کا معاملہ, تو سب سے زیادہ وسیم صاحب کے دور میں, وسیم بھائی کے دور میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میئر کے سارے اختیارات چھین لیے گئے اور سارے ڈپارٹمنٹ ان کے چھین لیے گئے اور کوئی بھی مالی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. تو ظاہر ہے اس صورتحال میں کیسے کوئی میئر جو ہے وہ کوئی اہم رول ادا کر سکتا ہے. لیکن پارٹی میں آپ جیسے اثاثے موجود ہیں جنہوں نے اس وقت کام کیا تھا جب پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے 50 میں بھی, اس وقت آپ لوگ نکلے تھے کرنے, تو آج اس شدت کے ساتھ کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, ایسا ہے کہ اب جو ہم آئے ہیں اس سال سن 2024 میں, تو یقین جانے کہ لوگ جو ہے بڑی والہانہ انداز میں ہمیں جو ہے وہ اسمبلیوں میں انہوں نے پہنچایا ہے اور ہم گلی کوچوں میں کام کر رہے ہیں. ہم گلی کوچوں میں گھومنے والے لوگ ہیں, ہمیں سارے معاملات کا پتہ ہے اور ہمیں کام کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے. اچھا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں گو کہ اختیار نہیں ہے مطلب بلدیہ کے پاس, لیکن وہ لوگ جو ہے نا ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یقین جانے کہ میں وہاں پر گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے اشارے سے کہا کہ یہ اتنا کوڑا ہو گیا ہے, اٹھنا چاہیے. اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اہلکار تھے وہ آ گئے اور انہوں نے کوڑا اٹھانا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر ان کے افسران بھی آ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کام کروانا آتا ہے. بالکل آتا ہے. اور اس بات کی تو قطع کلامی کی معافی کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ میئر تھے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جو اچھی چیز ہے وہ ہے, اور جو اچھی چیز نہیں ہو پا رہی ہے وہ بھی ہے, کیونکہ ان کے پاس وسیم اختر صاحب بھی آئے. تو وسیم اختر صاحب کے پاس تو بالکل بھی کوئی اختیار نہیں تھا. لیکن ابھی یہ صورتحال ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور جتنے بھی بلدیاتی معاملات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, کیونکہ یہ ہمارا شہر ہے, یہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور یہاں جو ہے وہ کچرے کے معاملات ہیں یا گٹر کے معاملات ہیں, پانی کے معاملات ہیں, گیس کے اور بجلی کے معاملات ہیں, ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں
تو وہ سب ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے. اللہ کرے جی. بینگ اے کراچی آئٹ ہماری یہی دعا ہے کہ کراچی والوں کو کچھ اچھا مل جائے. اس وقت ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے. وہ ماحول یہ ہے کہ یہاں پر سارے لوگ جو ہے نا ان سب چیزوں سے بہت بیزار ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ. یہ بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت کہ بڑی مطلب یہ کہ حمایت ہمیں حاصل ہے.